اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، چھٹا رکوع پڑھ رہے ہیں، دوسرا لیکچر۔ کل ہم نے اس رکوع میں سیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ پاک آخرت کی بات فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے، پہلے تو ان لوگوں کی بات تھی کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہ کرتے رہے لیکن اب ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تو وہ پریشان نہ ہوں، تو اللہ پاک سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ لیکن ساتھ یہ شرط بیان کی تھی کہ تم اب لوٹ آؤ اور توبہ کے بعد اپنے اعمال درست کرو، اور یہ قرآن جو نصیحت تمہیں دی ہے اس پہ چلو گے تو میرے حکم اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے، یہ شرط ہے۔ اور ساتھ یہ تنبیہ کہ اب سمجھ لو کہ کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، عذاب کی بات ہوئی کہ عذاب آ سکتا ہے، یعنی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو تب پھر معافی کا موقع نہیں ہوگا۔ توبہ تب تک ہے جب تک تمہارے اندر گناہ کرنے کی سخت ہے۔ یہ بیان تو نہیں کیا قرآن نے، لیکن مفہوم ہے یہ فکرہ کہ جب تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں اور عذاب تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہوگا تب توبہ نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے کر لو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بغتتاً ناگہاں ہوگی، ناگہاں اچانک آئے گی، تو تب تمہاری معافی قبول نہیں ہوگی، تو تم اس وقت پھر کہو گے ہائے میری قسمت، میں گناہ کیوں کرتا رہا۔ پھر کہو گے کاش میرا رب مجھے ہدایت دے دیتا۔ پھر کہو گے کاش مجھے پھر سے زندگی ملے تو اب کہ میں ایک جو ہے فرما بردار بندہ بنوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تب کہا جائے گا تمہیں، وہ جب تمہیں کہا گیا تھا میری آیات تمہارے تک تم تک پہنچی تھیں تب کیوں جٹلایا برتا، تب تکبر کیوں کر رہے تھے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گئے تھے، تم انکاری ہو گئے تھے اس بات کا۔ اب مانگ رہے ہو دوبارہ موقع، تب جب میرا رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، جب میرے رسول بیچ میں تھے تب تمہیں ان کی زندگی سے، ان کے کردار و عمل سے گواہی نہیں مل رہی تھی۔ ابھی عذاب سر پہ آ گیا یا عذاب میں مبتلا ہو گئے، ابھی تمہیں یقین آیا، تو وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ ثبوت نہیں تھی تمہارے لیے، تمہارے بیچ میں گزری تھی، تو وہ ایک ثبوت تھا، تب تم نے ان کو جٹلایا، تو اب تم پکڑے گئے ہو۔ یہیں سے آج شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن جب وہ کہا جائے گا ان کو نا کہ تب تم منکر ہو گئے تھے اور کافر ہو گئے، جب تمہیں شیخی بگاڑ رہے تھے، تم اکڑ میں آ گئے، تکبر میں تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، وہ لوگ علی اللہ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، یہ لوگ جو ہوں گے بہتان لگانے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، وجوہہم، ان کے چہرے ہوں گے مسوداتا، کالے، ان کے منہ کالے کر دیے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے ہمیں۔ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے خوف سے، خود بھی ہو جائیں گے خوف سے، رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے نا خوف سے بندے کا۔ الیسا فی جہنم مثوی للمتکبرین، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم، جہنم میں، مثون، جگہ، متکبرین، تکبر کرنے والے کی، کہا نا پیچھے، برتا، کہ تم نے تکبر کیا تھا، اب کہا جا رہا ہے اچھا تو کیا ان کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے، میرے سامنے اکڑتے تھے نا، تو رب سے مقابلہ کرنے والے کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے، اسے ہار پہنائے جائیں۔ ذلت اور دردناک عذاب ہی اس کا مقدر ہو سکتی ہے کہ تم تب اپنی اکڑ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے انکاری تھے۔ کہا جاتا ہے ان کو
تب سرداران قریش کو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سارے تو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے نا، کہ تم دیکھو تم میں سے ہی ہیں، یہ تو بنو ہاشم کی عزت بڑھ جائے گی، تسلیم کر لو، تم میں نبی آیا۔ کریں لوگ کہیں گے کہ یہ سرداران قریش جو تھے یہ اپنے باپ دادا کے دین سے بدل گئے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا تکبر اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ لوگ جو تھے اپنے تکبر کی وجہ سے اکڑ میں آئے ہوئے تھے، ورنہ سب مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے ان میں گزری ہے کیسی شاندار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں آئیڈیل تھے، رول ماڈل تھے، اس لیے تو لوگ اعتماد کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے۔ لیکن یہ اکڑ کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر روز قیامت خوف سے منہ بھی کالے ہوں گے، اور کیا تمہیں جہنم میں نہ پھر ڈالا جائے؟ کیوں نہ ڈالا جائے؟ وجہ دنیا میں بھی اکڑ دکھائی، اب پھر اکڑ دکھاؤ گے، اب تو تمہاری اکڑ ٹوٹنے کا دن ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگار رہے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر گئے اور غلط کام نہیں کیے، پیروی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈر گئے تھے، تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، کامیابی کے ساتھ، تو ان کو کامیابی دے گا ان کو، اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا۔ نجات کس سے دے گا؟ جہنم سے۔ نجات جہنم سے ہے، عذاب سے ہے نجات۔ باقی لوگ جہنم میں جائیں گے، کیا نہیں جانا چاہیے اس فکرے کے بعد؟ تو جو اللہ سے ڈر گئے تھے ان لوگوں کو اللہ کامران کر دے گا، کامیابی بھی دے گا، کامیابی دنیا میں بھی ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی ہے، اور جہنم سے نجات ہے۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، لا یمسہم السوء، ان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی سختی نہیں ہوگی، ولا ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، یحزنون، غمناک، ان کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ کیسے غم افسوس؟ دنیا میں انہوں نے بڑی مشکل جی لی تھی، حق پہ چلنے کے لیے بہت ساری انہوں نے تکالیف برداشت کی تھیں، بڑی یادیں تھیں ان کے پاس، کیسے کیسے ان کے ساتھ ان لوگوں نے برتاؤ کیا جو تکبر والے تھے۔ تو آج تو فرق کرنے کا دن ہے نا، وہ دنیا میں جو راج کر رہے تھے اور ان تقوی والوں کمزوروں پہ ظلم کر رہے تھے، تو آج وہ پکڑ میں آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ راج کریں گے۔ آج ان کے فخر کا دن ہے، تو آج تو ان کے منہ سیاہ ہوں گے لیکن ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے نور ہوگا ان کے گرد، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دور سے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ اس دن فخر والے لوگ ہوں گے، کامیاب ہوں گے، جہنم سے نجات والے ہوں گے، اور وہ پکڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ان پہ ظلم و ستم کیا اور جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا، جو کہتے تم تو بیوقوف ہو، موج تو ہماری ہے۔ اچھا، جو کہتے تھے اچھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں پکڑ نہ لیتا، یہ دولت، یہ طاقت، یہ حکومتیں، یہ تو ہمارے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ دیانتداری کی زندگی جس میں بچوں کے 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ ان کو طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے، لیکن آج وقت الٹ گیا، آج وہ کالے چہروں کے ساتھ جہنم میں دھکیلے جا رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کیا تمہیں نہیں بھیجنا چاہیے، ان پہ بھی چھوڑی جا رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح ذرا، دنیا میں راج تھا، اب تو ظلم ختم ہے نا تمہارا، اب تو طاقت ختم، اور ان پہ وہ سختیاں جو کبھی تھیں یہ اب وہ بھول جائیں گے، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیسے غم نہیں ہوگا؟
کہ ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ تب مشکل تھی، آج یہ فخر کریں گے، غم نہیں ہوگا، فخر کریں گے کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے زندگی بسر کی اور آج ہم کامیاب ٹھہرے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اللہ خالق، اللہ خالق ہے، کلو سب شیء چیز کا، شے کا، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو اور وہ اللہ پر کل شیء ہر چیز پر وکیل نگران ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور بھی نگران ہے، سارا کوئی دنیا بھی اس کی، جہنم بھی اس کا، جنت بھی اس کی، نگرانی بھی اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو آج وہ بدلہ دے گا، پھر حساب لے کے بدلہ دے گا۔ لہو مقالید السماوات والارض، لہو اس کے واسطے ہے، مقالید کنجیاں، سماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، سب آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ اب اصل میں کنجیوں کا کیا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے نا، یہاں پہ کہ بند دروازے ہیں ان کی کنجیاں ہیں، بند خزانے ہیں ان کی کنجیاں ہیں، کیسے مطلب کنجیوں کا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہاں پہ شاید یاد دہانی ہمیں کہ جو کچھ بھی رزق کے خزانے ہیں یا جو کچھ بھی ان میں پنہا معاملات ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ اوپر بھی نگہبانی والی، نگرانی والی بات آ گئی، جو کچھ بھی ہے اس کے ہی ہاتھ میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ وس، سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور والذین لوگ جنہوں نے جھٹلایا، انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، تو اب یاد رکھو یہ جو قرآن اپنے پیغمبر کے ذریعے میں نے تم تک پہنچایا ہے، میں نے پوری بات پیچھے سمجھا دی ہے، کامیاب کون ہوں گے، نجات والے کون ہوں گے، اور کالے منہ والے کون ہوں گے جو جلیں گے، سڑیں گے، پوری بات بیان کر دی ہے۔ تو اب انہی آیات میں جو کچھ بیان کیا، یہ پوری پیچھے بات جو ہوئی آخر میں اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، یہ جو میں نے کہا ہے نا تمہیں سارا، یہ جو اللہ کی آیات ہیں، جو تمہیں میرا پیغمبر بار بار بلاتا ہے ہدایت کی طرف اور تم انکار کرتے ہو، اولئک هم الخاسرون، تو یہ خسارے والے، یہ جو نقصان، اب خود ہی فیصلہ کر لو اس دن کون خسارے والا کون نفع والا، تو خسارے والے تو وہ کالے منہ والے ہی ہیں نا، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر دوسرا بھی اس کا مفہوم، تو پھر کامیاب کون ہے، نفع والے کون ہیں، جو انہیں آیات پہ عمل کرتے ہیں، خسارے والے وہ جو انہیں آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو نفع والے وہ جو ان آیات پہ عمل کرتے ہیں۔ چلیے اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔